بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف لگ بھگ 200 طرح کے مقدمات ہیں، 200 طرح کے کیسز ہیں، اور کچھ کیسز میں آپ نے دیکھا ان کے خلاف فیصلے بھی آنا شروع ہوئے، اور بہت سے مقدمات بنائے گئے۔ پہلے بھی توشہ خانہ کا بنا، پھر سائفر والا بھی آ گیا، اس میں بھی سزا ہو گئی، پھر اس کے بعد توشہ خانہ میں ایک اور سزا ہو گئی۔ جتنے بھی کیسز بنائے گئے، جتنے بھی الزامات لگائے گئے، جو کچھ بھی کیا گیا، چاہے ان کی جماعت کے لحاظ سے آپ دیکھیے بلے کا نشان چھیننا، جو کچھ بھی ہوتا رہا ہے، ان کے لوگوں کی گرفتاریاں ہیں، ایک گرفتاری کے بعد کوئی کہیں اگر ضمانت ہوتی ہے پھر گرفتاریاں، بہت کچھ ہوا ہے، پکڑ دھکڑ ہے، گھروں میں چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرنا ہے، لوگوں کو لاپتہ کرنا، اغوا کرنا، سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ لیکن جو رد عمل، جو ریئیکشن یہ عدت میں نکاح کے معاملے پر آیا ہے، اس کیس میں اس کی سزا کے بعد جو آیا ہے، وہ ناقابل یقین ہے۔ کسی مقدمے میں عمران خان کے خلاف جتنے بھی حملے ہوئے، جتنے بھی کیسز بنے ہیں، جو کچھ بھی کیا گیا ہے، سیاسی طور پر جو ان کے خلاف بیانات دیے گئے، جو کچھ کیا گیا ہے، کسی میں ایسا رد عمل نہیں آیا جو اس میں آیا ہے۔ اب بظاہر تو یہ لگ رہا تھا کہ اس کے بعد اب ہمارے ہاں وہ کچھ مولوی حضرات کو جو کوئی نام نہاد مفتی آ جائیں گے، فتوے آ جائیں گے، پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا، اور وہ ہوا بھی کہ وہ ایک ظاہر ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے ایک بیانیہ بنانا شروع کر دیا جاتا ہے، جہاں جہاں جو بیٹھا ہوتا ہے اس کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے۔ ابھی بھی یہ ہوا، کچھ ایسے نام نہاد صحافی انہوں نے پہلے جناب کوٹ کر دیا، ابھی تو یہ کیس بھی نہیں، اس کا فیصلہ بھی نہیں آیا تھا، تو بتا دیا جی اس شق کے تحت فیصلہ آ رہا ہے، اس شق کے تحت یہ آ رہا ہے، وہ شیئر کرنے لگ گئے۔ یعنی بتا دیا جس کی جہاں ڈیوٹی ہوتی ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے، یہ فیصلہ ہم لا رہے ہیں، اس کے بعد تم نے اس طرح بولنا ہے، ایسے بیانیہ بنانا ہے کہ دیکھیں اس نے تو جناب عدت میں نکاح کیا، یہ تو ریاست مدینہ کا نعرہ لگاتا تھا، اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ پھر جو خاص ایک کوئی رکھے ہوں گے اپنے مولوی صاحبان، سو کالڈ میں کہہ رہا ہوں، باقی ظاہر ہے مذہبی جو لوگ ہیں، علماء دین، وہ بڑے ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن وہ اس لبادے میں بیٹھے ہوئے، یعنی جو 1400 سال سے شریعت ایک چلی آ رہی ہے، جو سیٹلڈ پرنسپلز ہیں، جس میں عورت کو حق دیا گیا ہے عدت کے حوالے سے، وہ اب اس کے خلاف بھی جائیں گے۔ تو وہ سارے تھے، لیکن آپ دیکھیے وہ نظر نہیں آ رہے، وہ ایک دو کہیں سے نکلے، لیکن جس طرح کا پھر ریئیکشن آیا، کیا جناب دائیں بازو والے، کیا بائیں بازو والے، کیا سینٹر والے، کیا دانشور، کیا تجزیہ کار، کیا صحافی، کیا کسی جماعت کے، کسی دوسری جماعت کے جو کبھی کہیں کہتے تھے، کسی کا ساتھ دیتے تھے، سب ایک ہو گئے کہ جناب یہ تو حد ہو گئی ہے، یہ کیا ہو گیا ہے، اتنا بڑا بلنڈر، اتنی بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے نظام انصاف کے ساتھ اتنی بڑی واردات پہلے کچھ نہیں تھا ہمارے پلے، وہ بھی سب چھین لیا گیا پوری دنیا میں۔ میں دیکھ رہا تھا حیران کن طور پر، آپ دیکھیے وہ ویب سائٹ جو کرکٹ کو کور کرتی ہیں، یہ کھیل کو کور کرتی ہیں، یعنی اکانومی کو کور کرنے والی بلومبرگ جیسے اور بے شمار ادارے، بی بی سی، ہر طرف، رائٹرز تک، جہاں سے ساری دنیا کے نشریاتی ادارے وہاں سے خبر لیتے ہیں، جو نیوز ایجنسی ہے، وہاں پر اس کی بات کی جا رہی ہے کہ یہ کیا ہو گیا، کہ اگر شادی ہو چکی ہے تو انلیگل کیسے ہوتی ہے، پھر عورت کے بارے میں کس طرح ڈٹرمن کریں گے، کیا ہوگا۔ پوری دنیا میں اب اس پر ریئیکشن آ گیا، اور جو کیسز بنائے گئے تھے، سائفر، توشہ خانہ، فلاں جتنے بھی ہیں، وہ سارے کے سارے ہی ختم ہو گئے، مشکوک ہو گئے۔ ختم ہونے سے میری مراد یہ ہے کہ مشکوک ہو گئے کہ بھئی یہ اگر کیس بن سکتا ہے تو پھر تو سارے اسی طرح بنے ہوں گے۔ وہ سارا جو ایک کھیل بنایا گیا تھا اور جو سوچا گیا تھا، اس سے اتنا الٹ ہوا ہے، اور یہ تو میں نے آپ کو سب خبریں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، جو ہوا ہے، جو میں آپ کے سامنے فیکٹس رکھ رہا ہوں، حقیقت رکھ رہا ہوں، اس کا رد عمل آپ دیکھ لیں کہ کیا آیا ہے، کوئی سوچ نہیں سکتا تھا۔ تو یہ تو بالکل کہانی الٹ ہو گئی۔ اب ویسے تو ہر کیس کے بعد یہ لگ رہا تھا کہ جی اس سے نہیں عمران خان ٹوٹ رہا، اس سے مقبولیت نہیں ٹوٹ رہی، لیکن اس کے بعد جو ہوا ہے وہ تو ناقابل یقین ہے۔ یہ سب سے تھا کہ خطرناک بار ہے کہ یہ تو چلے گا نا، چلے ہمارے دیہات میں لوگ سادہ ہیں، مذہب سے پیار کرتے ہیں، دین اسلام سے پیار کرتے ہیں، جب ہم اس کے حوالے سے کچھ بنائیں گے نا پھر تو کچھ ہو جائے گا۔ لوگوں نے کہا جی آپ نے تو ہمارے دین کا مذاق اڑانے کی کوشش کی ہے، اور عورتوں کا، بہن بیٹیوں کا، نکاح کا، اس رشتے کا سارا کچھ ہی جناب۔ اب وہ جن کی ڈیوٹیاں لگانی تھی کہ آ کر بولو، وہ اب چھپتے پھر رہے ہیں، تھوڑا سا وہ نظر آئے تھے، لیکن اس کے بعد اب وہ آئیں بائیں شائیں، وہ اس طرح نہیں، جو ایگریشن تھا پہلے سائفر، توشہ خانہ کیس میں، اب وہ نظر نہیں آ رہا۔ دوسری طرف سے آپ دیکھیے علماء بھی بیچ میں آ گئے ہیں کہ یہ کر کیا دیا ہے آپ نے، یہ ہو کیا گیا ہے، اب اس کو کیسے سنبھالیں، سمجھ نہیں آ رہی۔
اسی میں ایک خبر آ گئی کہ جو عمران خان صاحب کی اہلیہ ہیں بشرا بی بی، ان کو جو ہی سزا سنائی گئی ہے تو اس کے بعد ان کو بنی گالہ دوبارہ ادھر ہی لے جایا گیا ہے اسی گھر میں. لیکن اب یہ بھی ہے کہ نصرت جاوید صاحب کی بقول کہ اصل تو بنی گالہ میں یہ سارا سب جیل قرار دینا، یہ اصل میں بنی گالہ پر قبضہ ہے، اس لیے کہ اب وہ سارا سب جیل ہے، وہاں پر جناب پولیس کا قبضہ ہے، پولیس نے اس کو سب جیل قرار دے دیا اور جیل انتظامیہ ساری اس کو ٹیک اوور کر چکی. تو اب اس گھر پر تو انہوں نے قبضہ کر لیا، بڑی اپنے طرف سے ہوگا کہ یہاں کچھ لگا دیں، کر دیں، یہاں سے کوئی مال نکال لیں، پتہ نہیں یہاں پر کیا کیا کچھ ہوگا، اس گھر سے کچھ ایسا نکال لیں کہ اس کو پھر استعمال کر سکیں. تو بہت سی سوچ ہوگی. بہرحال اب یہ دیکھیے کہ یہ مرتضی رائے، یہ نوجوان صحافی ہیں، رپورٹر ہیں، پبلک نیوز سے وابستہ ہیں، انہوں نے کھڑے ہو کر وہاں پر بنی گالہ کے باہر، مجھے لگ رہا ہے کہ روڈ پر یہ باقاعدہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ جی میں بنی گالہ کے باہر کھڑے پولیس افسر سے پوچھا، پولیس آفیسر کا بتا رہا ہے کہ جس کے پاس مسلسل یعنی جو بات بھی کر رہا تھا جو وائرلیس سیٹ ہے اس پر، کہ نکاح کیس کے فیصلے کے بعد بشرا بی بی کو اب تک بنی گالہ کیوں نہیں منتقل کیا گیا. اس نے کہا کہ انہیں کسی سے ملاقات کے لیے لے جایا گیا ہے، شام کو دیر سے بشرا بی بی کو بنی گالہ لایا گیا. یہ کوٹ کر رہا ہے، وہاں پر اس نے باقاعدہ ویڈیو بھی بنائی ہے، اور اس کو ایک اور بڑے زبردست جرنلسٹ جو ہیں، دیگر جرنلسٹ کو جانتے ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کو رپورٹرز، وہ بھی اس کو کوٹ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ اس نے یہ خبر دی ہے. اس سے پہلے بشرا بی بی یہ بات کر چکی، عمران خان صاحب نے اس کی تائید کی، اور مراد سعید نے بھی اس پر ٹویٹ کیا تھا کہ جی ڈیل آفر کی گئی تھی اور اس کے مختلف نکات تھے. تو اب ظاہر ہے کہ جب یہ پھر ایک اور ملاقات کے لیے جایا گیا ہے فیصلہ سنانے کے بعد، سزا سنانے کے بعد، تو اس سے پھر ظاہر ہے کہ اب یہ چہ مگویاں ہوں گی کہ کہاں لے جایا گیا، کس سے ملاقات ہوئی، کیا پھر سے کوئی آفر تھی کہ کچھ اس طرح کا نکال لیجیے. دیکھیں اب آپ کو دیکھیں ہم کس حد تک جا سکتے ہیں، ہم نے یہ فیصلہ بھی سنا دیا، یہ بھی سنا دیا. اب دیکھا ہم کہتے تھے کہ ابھی بھی جھک جاؤ، باز آ جاؤ، ورنہ ہم اس حد تک بھی چلے جائیں گے، یہ کیس بھی بنائیں گے، اور نظر آ رہا تھا آپ کو کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو ہم نے بنا دیا. ہم نے تو اب میاں بیوی کے رشتے پر بھی کیس بنا دیا ہے، اور کوئی پرواہ نہیں، بنا سکتے ہیں، بنا دیا. تو وہ سارا کیس بن گیا، یہ فیصلہ بھی کر گیا. اب بھی سوچ لو، اب بھی کسی طرح سے منا لو عمران خان کو کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ مان جائے، تو پھر یہ آپ کے لیے سارا کچھ کلیئر ہو جائے گا. آگے آپ دیکھیں کہ اپیلوں میں کیسے جس طرح نواز شریف کو ریلیف دلوایا گیا ہے، آپ کے لیے بھی ہو سکتا ہے. تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ ایک دن میں سارے کیسز ختم ہو سکتے ہیں اگر آپ ہماری بات مان لیں، تو یہ تو ہو سکتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ڈان نے بڑا زبردست ایک وہ بنایا ہے کیپشن، اور پیچھے عمران خان صاحب کی چہرہ، آنکھیں نظر آ رہی ہیں، اور آگے سارے ہمارے ہاں جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں نا، وہ سارے آپ کو آگے نظر آئیں گے. اور مین لیڈرز میں کہیں ہمیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب نظر آ رہی ہیں، لیکن مینلی باقی لیڈرز ہیں، دیگر جماعتیں جن کی ہیں. تو کہ جی یہ سارے جو ہیں، یہ آپ دیکھیے کہ آگے آ گئے ہیں. تو عمران خان نے اس پہ نظر رکھی ہے، اور وہ ان سب پر بھاری ہے جو مین اس میں لوگ دکھائے گئے ہیں. تو یہ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے صورتحال جو بدلتی ہے، اور بنایا کچھ جاتا ہے، سوچ کچھ ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہو کچھ جاتا ہے. اب اتنی شرمندگی ہوئی اس کے بعد، اس فیصلے کے بعد، یعنی ہمارے نظام عدل انصاف سارے میں جو وکیل ہیں، وہ دیکھیے جہانگیر جدون صاحب جو پی ڈی ایم کے دور میں، نون لیگ کے دور میں اسلام آباد میں ایڈوکیٹ جنرل رہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اتنے مقدمے تو بنا لیے تھے، یا آپ نے کیا کر دیا ہے کہ اتنے کیسز آپ نے بنائے، عمران کو سزائیں دے دی تھیں، تو آپ بیڈ روم تک میں گھس گئے ہیں، کیا ضرورت تھی اس پہ. منیف فاروق صاحب بھی کہہ رہے ہیں جی ایبسلیوٹلی یس، ایبسلیوٹلی یس، ایبسلیوٹ، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں انتہائی شرمناک ہے یہ کیس بنایا گیا، انتہائی شرمناک، یہ جہانگیر جدون صاحب کہہ رہے ہیں. اچھا، اب اس پر حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو شروعات ہے، اب تو پتہ نہیں کس کس کی باری آ جائے گی. آپ نے عمران خان کی شادی کو متنازع بنایا، اب کل کو کسی اور سیاستدان کے ساتھ بھی ایسا ہوگا، پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا. اچھا، اور اس پر ملیحہ ہاشمی صاحبہ صحافی ہیں، کہتے ہیں جی اس کا مقصد یہ تھا، اس سزا سنانے کا، عاجدت کیس پر عمران خان کو سزا دینے کا مقصد گاؤں دیہات اور کم پڑھے لکھے علاقوں میں عمران خان کو مذہبی طور پر گندہ کرنا تھا. مگر اس فیصلے سے الٹا گراؤنڈ پر عمران خان کا ووٹر اور زیادہ پرجوش ہو کر اپنا موقف پر ڈٹ گیا ہے. عمران خان پر کیا گیا وار حملہ آوروں کے اپنے ہاتھ زخمی کر گیا ہے. اسی طرح جی یہ محسن اجازی لکھ رہے ہیں، اب تو بس خان صاحب کا برتھ سرٹیفکیٹ ہی کینسل ہونا باقی رہ گیا ہے، پتہ نہیں اور کیا کیا ہوگا. کوئی کہہ رہا ہے جی عقیقے کا معاملہ اب رہ گیا ہے، اس کو بھی لے آئیں. جبران ناصر لکھتے ہیں ججز عدالت کے ساتھ کیا کریں اس کا کوئی احتساب نہیں، جنرل پورے ملک کے ساتھ کیا کریں اس پر بھی کوئی سزا نہیں، مگر ایک سیاستدان کی ازدواجی زندگی کو لے کر 7 سال سزا. ہمارا عدالتی نظام خود اپنے آپ کو روز رسوا کر رہا ہے، ہمارے تبصرے بھلا کیا اس کی توہین کریں گے.
ارشاد احمد عارف صاحب سینئر صحافی ہیں، لکھتے ہیں حقوق نسواں کے علمبردار مرد و زن پاکستان میں حدود آرڈیننس میں عورت کو آدھی گواہی کو روتے تھے اور مولوی بیچارے وضاحتیں کرتے تھے۔ آج جج صاحب نے فیصلے میں نکاح، طلاق اور عدت کے خالصتاً حقوق نسواں کے معاملے میں عورت کی گواہی ختم کر دی، مگر افسوس کسی مفتی اور این جی او کو کی غیرت نہیں جاگی۔ منیزہ جہانگیر صاحبہ صحافی بھی ہیں اور اس کے ساتھ جناب یہ الیکٹڈ کو چیئر پرسن ہیں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی۔ یہ لکھتی ہیں جی ایون بائی پاکستانی اسٹینڈرڈز دا عدت کیس از اے نیو لو in their wrath for Imran Khan they have passed a judgment violating the dignity of the women and opened floodgates to vindictive husbands to humiliate their ex-wives and prevent them from marrying again۔ کہتے ہیں جی یہ تو عمران خان کی سے انتقام لینے کے چکر میں انہوں نے سارا بیڑا غرق کر دیا ہے عورتوں کے حقوق کا، اور جو کوئی کسی کی سابق بیوی ہو اب وہ تو بچے گی نہیں، کیونکہ کوئی بھی شوہر اٹھے گا اور پتہ نہیں کتنے سال کے بعد کوئی سابق شوہر اٹھے گا اور مقدمے کرتے پھرے گا کہ جی اس کا تو نکاح ہی ختم کروائیں۔ نواز شریف اقتدار کی مسند پر نہیں نظام کے فضلے پر براجمان ہوں گے، طارق مدنی صاحب لکھ رہے ہیں۔ اگر ایسا ہو گیا تو مجھے لگتا ہے اس کا بڑا ری ایکشن آنے والا ہے 8 فروری کو۔ عمران خان کو گرانے کے چکر میں خود گٹر میں گر گئے احتشام علی باسی۔ کراچی میں جو منظر نظر آئے ہیں، گٹر ابل رہے ہیں، وہ ایسے جیسے کوئی فوارہ ہوتا ہے۔ یہ بارش کے بعد کراچی کا سب سے بڑے شہر کا منظر ہے جی، جہاں ماشاءاللہ سارے پیپلز پارٹی بھی، ایم کیو ایم بھی سارے اقتدار میں، اور اکٹھے پی ڈی ایم بھی رہی ہے، تو اب وہاں پر تو گٹر ابل رہے ہیں۔ لیکن آپ یقین جانیے کہ اس کیس کے بعد ایسے لگتا ہے کہ پاکستان کے نظام انصاف سے بھی گٹر ابل رہے ہیں اور گندگی پھیل رہی ہے، تعفن پھیل رہا ہے، بدبو ہے۔ اور وہ جو کراچی میں گٹر ابلنے کا منظر ہے نا، وہ جس طرح سارا پانی اور گندگی، گاڑیاں بہہ رہی ہیں، تو اسی طرح ہمارا اخلاقی نظام بھی بہہ رہا ہے۔ اب ہمارے فیملی سسٹم کو بھی یہ بہا کر لے جانے کی کوشش ہے، یقین کریں اس یہ جو گٹر ابل رہے ہیں ان میں۔ اچھا جی، یہ بات اب ہر کوئی کر رہا ہے کہ جی کسی بھی طلاق یافتہ خاتون کی عدت کی مدت کی معلومات سرکار پاکستان فراہم کرے گی، صرف سابقہ شوہر ہی معلومات حاصل کر سکتا ہے، زندگی میں جب چاہے پہلی بیوی پر گند اچھال سکتا ہے۔ شفقت علی لکھ رہے ہیں۔ اچھا، ثاقب بشیر صاحب لکھتے ہیں کل رات 11 بجے عمران خان کے وکیل سلمان راجہ اپنے دفاع میں گواہ لانا چاہتے تھے، نام نہیں بتا رہے تھے تو عدالت بار بار پوچھ رہی تھی، انہوں نے عدالت کو کہا کل لائیں گے، ابھی نام لیا تو رات گواہ غائب ہو جائے گا۔ عمران خان پیچھے کھڑے تھے، بولے جج صاحب غائب بھی ہو جائے گا اور پھر پریس کانفرنس بھی کر دے گا، اس لیے ابھی نام نہیں بتا رہے، جس پر جج بھی مسکرائے اور گواہ لانے کی استدعا مسترد کر دی کہ جی آپ کو اپنے حق میں گواہ لانے کی کوئی سہولت میسر نہیں ہے، اور جو آپ نے کہا جی وہ غائب ہو جائے گا، پریس کانفرنس بھی کرے گا، وہ اپنی جگہ، لیکن آپ کو نہیں ہم دے رہے۔ اب جناب یہ کہہ رہے ہیں جو اوورسیز پاکستانیز ہیں، باہر رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں، کیونکہ عمران خان اتنی بڑی سیلیبریٹی، پاکستان کی تاریخ کا مشہور ترین لوگوں میں جو پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں، تو لوگ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ چکر کیا ہے بھائی، یہ کس طرح سے وہ سائفر کیس پہلے ہم نے سنا تھا کہ اس نے ایک سابق وزیر اعظم نے قومی سلامتی کا مسئلہ کھڑا کر دیا تھا، یہ بھی سمجھ نہیں آیا ان کو توشہ خانہ کی بھی سمجھ نہیں آئی، لیکن یہ تو ان کو بالکل ہی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہو کیا گیا ہے، تو ہم سے پوچھتے ہیں تو ہمارے نظام انصاف کا مذاق اڑاتے ہیں، ہمیں تو کوئی جواب نہیں سوجھ رہا۔ یہ جو باہر پاکستانی ہیں وہ کہتے ہیں۔ رضوان غلزئی نوجوان صحافی، کیا آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جس نے ان عدالتی فیصلوں کے بعد عمران خان کی حمایت ترک کر دی ہو؟ فیصلوں کے بھونڈے طریقے اختیار کرنے سے الٹا ہمدردی کا ووٹ بھی پڑے گا۔ 2 سال کے دوران کپتان کی مقبولیت ختم کرنے کے لیے کیا گیا ہر ایکشن اس کی مزید مقبولیت کا سبب بنا، واللہ خیر الماکرین۔ اچھا جی، احمد وڑائچ، نکاح کیس کا آج کا فیصلہ صرف عمران خان کے تناظر میں نہ دیکھیں، اس فیصلے کے امپیکٹ کا جائزہ لیں۔ یہ فیصلہ خواتین کے حقوق پر کاری ضرب ہے، خاتون سے گواہی چھینی گئی ہے، خواتین سے متعلق معاملے میں مردوں کی گواہی قبول کی گئی ہے، اس معاملے میں ہر حال میں خاتون گواہی افضل ہے۔ فیصلے نے پاکستان کا فیملی سسٹم ہلا کر رکھ دیا ہے، اب کوئی بھی کسی بھی وقت اٹھ کے کسی بھی طلاق یافتہ خاتون کے نکاح کو چیلنج کر سکتا ہے، اس خاتون کی عدت کے معاملات کا تعین کر سکتا ہے۔ یہ ہر لحاظ سے شرمناک فیصلہ ہے، بطور قوم ہمارے لیے شرمناک دن ہے، لیکن یہ تو قوم کے لیے شرمناک دن ہے، لیکن جو فیصلہ کرنے والے ہیں، فیصلہ دینے والے ہیں، کیس کرنے والے ہیں، ان کو کوئی شرم نہیں، وہ شرم ختم ہو چکی ہے۔ جب شرم ہی ختم ہو گئی تو جو مرضی کرتے رہو، جو مرضی کرتے رہیں، کون کوئی پوچھنے والا ہے، کون کچھ کہہ سکتا ہے۔ یہ اس وقت جناب حال ہے۔ اچھا، آپ یہ دیکھیے، سب سے اہم چیز جو میں نے ڈسکس کرنی تھی، سب سے اہم چیز وہ یہ ہے کہ علی ترین، جہانگیر ترین صاحب کے بیٹے، انہوں نے اس پر ٹویٹ کر دیا۔ جہانگیر ترین صاحب کے بیٹے
یعنی انہی کی اپنی پارٹی کا بندہ اون چودھری جو ہے وہ سٹار وٹنس ہے, اس نے کیس بنایا ہے, وہ گواہ ہے کہ جی عدت میں یہ نکاح ہوا ہے. اون چودھری کی جی میں بھی نکاح کا گواہ تھا اور میں بتا رہا ہوں کہ جی ان خاتون کی عدت پوری نہیں ہوئی تھی, ان کے جو وہ لا حول ولا قوت, ان کے جو سائیکل اور پیڑے ہیں وہ نہیں پورے ہوئے تھے, مطلب اون چودھری بتائے گا, ٹھیک ہے جی, وہ مفتی صاحب بتائیں گے, وہ سابق خامند بتائے گا, عورت کی گواہی نہیں چلے گی. تو اب آپ دیکھیں کہ جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی کا آدمی جو ہر وقت ان کے ساتھ ہوتا ہے, اون چودھری, جس کو انہوں نے اتنا پروموٹ کیا, وہ اس میں گواہ ہے. اور تین کیا کہہ رہے ہیں, جہانگیر ترین کے بیٹے, Today's judgment sets a terrible and unacceptable precedent. اوہ اتنی بری مثال ہے یہ کہ یہ تو مانی نہیں جا سکتی, یہ جو فیصلہ آیا ہے. It must be overturned. یہ تو اس کو ختم ہو جانا چاہیے اس فیصلے کو. We must all stand to protect women's dignity and rights. ہم سب کو کھڑے ہونا چاہیے عورتوں کے حقوق کے لیے اور ان کی عزت کے لیے, اس کی حفاظت کے لیے. حضور آپ کی پارٹی کا, آپ کے والد کی پارٹی کا بندہ ہے جی, جس کے لیے دن رات ایک کیا ہوا ہے کہ اون چودھری کو ووٹ مل جائے, وہ گواہ ہے, اس میں کیس کرنے والا ہے, وہ آگے جا کر جناب کہ یہ سارا کرنے والا. اب یہ سمجھ نہیں آ رہی, اور اسی پر ابو ذر سلمان نیازی نے لکھا ہے, تحریک انصاف سے تعلق ہے, وکیل ہیں, کہتے ہیں جی یہ کلاسک ہپوکریسی ہے, چیک وٹنس لسٹ آف پروسیکیوشن. کہتے ہیں آپ ذرا جو اس میں گواہوں کی لسٹ تھی اس کو دیکھ لیں, یعنی وہ اون چودھری اور دیگر کی طرف ان کا اشارہ ہے کہ کیس بنانے والے کون ہیں, آپ لوگ ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں یہ تو بڑا غلط فیصلہ آ گیا ہے, یہ تو ان عورتوں کے حقوق کی تباہی کی گئی ہے اور ہمیں کھڑے ہونا چاہیے, اس کو فوری طور پر اس فیصلے کو ختم ہونا چاہیے. کمال ہے. اب جب آگے اپیل میں جائے گا تو دیکھ لیتے ہیں کہ آپ اس پر کیا کرتے ہیں. کیا دوبارہ اون چودھری وہاں نہیں جائیں گے, وہ ہٹ جائیں گے, آپ کی پارٹی اس سے ہٹ جائے گی, لا تعلقی کرے گی, اون چودھری کو سمجھائے گی, کیا کرے گی, کس طرح سے کریں گے. یعنی جہانگیر ترین صاحب نے تو ندیم ملک صاحب کو انٹرویو دیتے ہوئے کہہ دیا کہ جی وہ ہمیں بتایا گیا, ان کے وہ آئے تھے جناب وہ دیور, اور انہوں نے کہا جی یہ عورت ایسی ہے ویسی ہے, آپ اپنے بندے کو بچا لیں, عمران خان کو بچا لیں, یہ اس طرح کی ہے. جو کہا انہوں نے, میں اب لفظ نہیں دہرانا چاہتا. تو اس کے بعد جہانگیر ترین صاحب بھی کہنے لگے تھے جی وہ میں بڑی ہمیشہ عزت کی ہے, فلاں کیا ہے. یعنی ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ کمال ہے کہ پہلے بٹھا کر انٹرویوز کیے جاتے ہیں, پہلے بٹھا کر ان لوگوں کو پلیٹ فارم مہیا کیا جاتا ہے, اور کچھ اچھا یہ ہوا, اوہ بتائیں پھر کیا ہوا, کیسے ہوا, آپ یہ کہہ رہے ہیں, اچھا اس طرح ہی گئی تھیں, پھر اس طرح بیٹھے, ان کو پورا پلیٹ فارم بنا کر اس کے بعد وہ کیس میں ان کا بتا کر کے جناب یہ اس کو ہم اس لیے دے رہے ہیں پلیٹ فارم کے ایک بنے کہ اس کا بھی سنو, یہ خاور مانی کا کی بھی بات سن لو. اس کے بعد جب یہ فیصلہ آ جاتا ہے کہتے ہیں جی بڑا ہی منافق آدمی ہے, بڑا ہی جھوٹا آدمی ہے, بڑا ہی ذلیل آدمی ہے, جی یہ گھٹیا انسان ہے, یہ کس طرح سے 6 سال بعد اس کو یاد آ گیا, یہ کیوں اس طرح کی بات کر رہا ہے, یہ کیوں اس طرح کا فیصلہ دے دیا گیا ہے. پہلے اس کو خود بلڈ کرتے ہیں, اس کے بعد جب آ گیا دیکھ رہے ہیں, لوگوں کا موڈ دیکھ رہے ہیں, عوام کو دیکھ رہے ہیں. اب مذہبی رہنما بھی آ رہے ہیں کچھ نہ کچھ بیچ میں, زیادہ تر تو ابھی تک خاموش ہیں, اس سے آ جائیں گے, لیکن کچھ لوگ بہادری کا مظاہرہ کر رہے ہیں, آ رہے ہیں, کیونکہ آسان کام تھوڑی ہے اب. یعنی نہ اس کی گورنمنٹ ہے, وہ بندہ جیل میں ہے, پتہ ہے کہ جناب ان کے لیے اب اس وقت آسان نہیں ہے اس کا نام لینا, اس کا کوئی جھنڈا اٹھا لے, اس کے حق میں کوئی بات کر دے, وہ جناب مقدمات ہیں, توڑ پھوڑ ہے, تو آپ کا پورا خاندان, آپ کا محلہ, سب چیزیں آپ کے لیے مشکل میں آ جائیں گی, تو کون بات کرتا ہے. لیکن کچھ لوگ کر رہے ہیں. تو اب جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پبلک سینٹیمنٹ کیا ہے, تو اب وہ جناب یہ بڑا غلط ہو گیا, بڑا غلط ہو گیا, یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یعنی جو لوگ کیس بنانے والے تھے جو اس میں ہیں وہ بھی اب اس سے بھاگ رہے ہیں. سوچیے آپ ذرا کہ کتنی ناقابل یقین صورتحال ہے, حیران کن صورتحال ہے اس فیصلے کے آنے کے بعد. اور وہ جو سارے فیصلے تھے, یہ ایسا ایک مجھے لگ رہا ہے کہ ایک عوامی رد عمل ہے کہ یہ جو سمجھا جا رہا تھا کہ وہی پرانے طریقے, صدیوں پرانے طریقے کسی کو گرانے کے لیے اپنائے گئے. آج وہ دور اور ہے, نوجوانوں کا دور ہے, وہ چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں, پرکھ لیتے ہیں, فوراً شیئر ہو جاتا ہے جی قرآن پاک میں کیا لکھا ہے, علماء اس پر کیا کہہ چکے ہیں, ماضی میں کیا مثال, فوراً شیئر ہونے لگ جاتی چیزیں, کیا ہوا, اچھا یہ تو ہمیشہ ہی یہاں پر یہی کیا جاتا ہے کہ کسی مخالف کو گرانے کے لیے یہی سارا کچھ, غداری کا, کرپشن کا, اس پر اخلاقیات کا, مذہب کا, یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے. تو اب وہ سارا جو عوام کا رد عمل ہے, اس کو شعور کہیں, اس کو ڈٹے رہنا کہیں, اس کو وابستگی کہیں, وہ جو ایک ریلا ہے وہ اس کو بھاگ کر لے جا رہا ہے. جس طرح آپ نے دیکھا نا کہ یہ کراچی کی بارش نے سب کچھ جو ریپوٹیشن یہ پیپلز پارٹی کی اور جو بھی تھی اور ایم کے ایم, اس کو بہا کر لے گیا یہ بارش کا ریلا. اس طرح یہ عوامی ریلا جو ہے, یہ بھی یہ سارے پچھلے بھی کیسز جو ہے اس کیس کے بعد, اس فیصلے کے بعد, وہ سارے ہی بہا کر لے گیا ہے. اب آگے بھی کوئی کیس بنائیں گے تو وہ سارے ہی فارغ ہو جائیں گے کہ بھئی یہ تو کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. کوئی یہ کیس تھا,
باقی بھی اسی طرح ہوں گے، سارے اسی لیے بنائے گئے ہوں گے۔ اگر کسی کو کوئی شک و شبہ بھی تھا، کوئی شبہات تھے، یا کوئی بات کرتا تھا نہیں یہ تو ہے نا جی، یہ تو ایسے ہی ہے نا جی، دیکھیں یہ تو تھا، یہ تو حقیقت ہے، فلاں تھا، اب وہ بھی اس کو ڈیفینڈ نہیں کر پائے گا کہ بھائی یہ ثبوت ہے کہ سارے کیسز جناب صرف انتقام کے چکر میں بنائے گئے ہیں، صرف اس کو نیچا دکھانے کے لیے بنائے گئے ہیں، اس کی مقبولیت توڑنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ تو یہ بھی اب نظر آ رہا ہے اور مقصد بھی حاصل نہیں ہو رہا۔ تو لوگ تو یہ کہنے لگ گئے ہیں کہ جی یہ تو شاید بڑا زبردست ہو گیا عمران خان صاحب کی حکومت کو گرایا گیا، کیونکہ نہ گرایا جاتا تو یہ سب تو چیزیں نہ سامنے آتی ہیں، اس لوگوں کی آنکھیں تو نہ کھلتی، تو وہ آنکھیں کھلتی چلی جا رہی ہیں اور لوگوں کو سمجھ آتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ حافظ۔